یہ کہانی ایک عورت ختیجہ کی ہے جو کہ بہت ہی نیک اور پاکیزہ عورت تھی اور وہ شادی شدہ تھی۔ ایک دن وہ بازار گئی سبزی لینے، لیکن راستے میں بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پھنس جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جلد از جلد گھر جانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کا شوہر بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہوتا ہے۔ تم صرف 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی اور اب 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ تم ایک بار گھر سے نکل جاتی ہو، دوبارہ تمہارا گھر آنے کا دل نہیں کرتا کیا؟ آپ کو تو پتا ہے میں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں رہتی۔ وہ میں گھر کے لیے کچھ گروسری لینے گئی تھی، لیکن راستے میں بارش ہونا شروع ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ بس اسی بات پر وہ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ یہاں کیا کر رہی ہو کھڑی؟ دیکھ رہی ہو میری طرف؟ جا کے کھانا بناؤ اب، کہ یہی کھڑی رہو گی بت بن کر کام چور عورت؟ تم عورتیں ہوتی ہی کیا ہو؟ ہماری پاؤں کی جوتی ہوتی ہو، دھول ہوتی ہو ہمارے پاؤں کی۔ دفع ہو جاؤ۔ آپ لوگ اگر کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اس کو خرید کر لے کر آئی ہیں اور اس پر کوئی بھی ظلم کریں گے۔ اتنا سنتے ہی بلال غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، زکام نزلہ ہو گیا ہے، لگتا ہے سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کوئی میڈیسن بھی نہیں لا کر دے گا اور سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پر کیا کروں؟ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا موقع دیتی ہیں۔ ہاں باجان، میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو غصہ ٹھنڈا رکھنے کے لیے، لیکن کیا کروں، کبھی کبھی بہت غصہ آ جاتا ہے مجھے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو بیٹا، کیونکہ تمہارے سب کام نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، اللہ تمہاری ہر کام میں آسانی عطا فرمائے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے میرے بیٹے، اس میں عورت کو بہت عزت دی گئی ہے، اور تمہیں بھی اس کی عزت کرنی پڑے گی جس کو تم بیاہ کر لائے ہو۔ باپ کی باتیں اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بلال بھائی، ماشاءاللہ آپ تو پکے نمازی ہو گئے ہو۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ میرا پھر نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ وہ اللہ کے حضور اپنے لیے دعا کر کے آیا تھا کیونکہ اس میں غصہ کرنے کی بہت عادت تھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی ستایا تھا۔ وہ بہت ہی دعا کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی ختیجہ اس کو اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، جس کو سن کر پھر دوبارہ سے وہ غصے اور طیش کی حالت میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو پھر سے ڈانٹ ڈپٹ کر اور غصے میں وہاں سے بھگانے کے لیے کہتا ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر میں بیمار ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر یہ سارا گھر کا سامان آپ مجھے لا دیا کریں تو مجھے یہ نوبت ہی نہ آئے کہ میں گھر سے باہر جاؤں یا کسی وجہ سے بیمار ہو جاؤں۔ آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے، یہ کام خود کرنے چاہیے۔ جب شوہر کے حقوق کی باری آتی ہے تو تم مردوں کو اسلام یاد آ جاتا ہے، اور جب بیوی کے حق کی باری آتی ہے تو تب تم لوگوں کا اسلام کہاں چلا جاتا ہے، کہاں کھو جاتا ہے عقل تمہاری؟ بولو، کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ امی جان، میں اپنے غصے پر قابو کرنے کی بہت کوشش کر تو رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھنی شروع کرتی ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں۔ تمہاری یہ سب نمازیں دعائیں تب تک قبول نہیں ہونی جب تک تمہارے دل میں صلہ رحمی نہیں جاگے گی اپنی بیوی کے لیے۔ جب تک تم اس کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آؤ گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا میرے بیٹے۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ اپنے دن بھر کے کام کو ختم کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس میں وہ تھوڑا سا آفس کا کام کر کے رات کو سونے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ جب واش روم میں جاتا ہے تو واشنگ مشین آن ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور اس کو عجیب عجیب سی فیلنگ آنے لگتی ہے جیسے کہ وہ ابھی مر جائے گا۔
उसकी बीवी खतीजा उसको टीवी लॉन्च में लेकर जाती है और खाना पानी पिलाती है ताकि उसकी तबीयत पहले से थोड़ी संभल जाए। जब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस करता है तो वो उससे पूछती है, वॉशिंग मशीन काफी दिनों से खराब है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक करवा दूंगा। खतीजा उसके बदलते हुए रवैये को महसूस कर लेती है। देखो, तुम्हें कोई भी काम होता है तो तुम मुझे बताया करो, मैं ला दिया करूंगा बाजार से सारा सामान। और घर में भी अगर कोई चीज खराब है या जिस चीज के बारे में तुम्हें जरूरत है वो मुझे तुम फौरन बता दिया करो। हो सके तो मेरे बुरे सलूक के लिए मुझे माफ कर देना जो जाने जाने में करता आया हूँ। आपने इतना ही कह दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। आप तो मेरे शोहर हैं और आपकी इज्जत मैं शुरू से करती आई हूँ, लेकिन बदले में बीवी को भी इज्जत ही चाहिए होती है। शोहर के दिए गए तोहफों में सबसे अजीज तोहफा इज्जत ही तो होता है बीवी के लिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज से तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा। मैं मौत के बहुत करीब से होकर आया हूँ। फिर मुझे समझ आई, मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सारी अना खत्म हो जाती है। रहीम की रहमत का तलबगार हूँ मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूँ मैं। या अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर देना जो आज तक मैंने बुरे सलूक लोगों के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपनी बीवी के साथ किया है, उसके लिए तू मुझे माफ़ कर देना मेरे खुदा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी आज के बाद इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। या मेरे खुदा, तू मुझे माफ़ कर देना मेरे मौला, मुझे माफ़ कर देना। बिलाल के दिल में बहुत ही ज़्यादा नदामत और शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसको अपने किए के सारे अमाल का अंजाम पता चल जाता कि आखिर मौत है और वो वहाँ से चला जाता है। खतीजा बेटा, अगर खाना बना लिया है तो ऐसे करो, तुम मेरे साथ ही बैठकर खा लो क्योंकि रोज बिलाल तो लेट ही आता है। तुम पहले खाना खा लो बेटा, हम दोनों इकट्ठे खाना खा लेते हैं। नहीं अम्मी जान, वो दरअसल बिलाल कह के गए थे रात को हम बाहर जाकर इकट्ठे खाना खाएंगे, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकती। अम्मी जान, आप खाना खा लें प्लीज, आप खा लीजिए। आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी और सबसे प्यारी दोस्त बन के रहोगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। बस मैं उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ जब मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत ही अपने आप पर रोना आता है, काश मैं ऐसा ना करता। जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, वो पुराना वक्त था और माजी को याद करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी। हमें अपने हाल में ही जीना चाहिए और आज हम खुश हैं, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। और आप भी खुश ही रहा करें। आज के बाद हमारे बीच में कभी भी कोई भी किसी किस्म की नाचाकी नहीं होगी। तुम बहुत समझदार हो और मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। इसी तरह वो दोनों अपना सारा पुराना वक्त भूलकर नई जिंदगी शुरू करने लग जाते हैं जो कि एक इस्लामी तरीके की जिंदगी होती है जिसमें मियाँ बीवी दोनों को बराबर की इज्जत मिलती है।